بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو عورتیں اپنے شوہر کی بات نہیں مانتی اور ان کی حکم عدولی کرتی ہیں، یہ ویڈیو ان عورتوں کے لیے ہے۔ اسی طرح آپ کو مدینہ شہر کا ایک واقعہ بتاؤں گا جسے سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مدینہ شریف میں ایک مرتبہ ایک عورت کو اس کا شوہر پابند کر کے گیا کہ سنو، میں باہر جا رہا ہوں، میرے پیچھے سے گھر سے نہ نکلنا، یعنی کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تب تک تم گھر میں ہی رہنا اور گھر سے باہر نہ نکلنا۔ تو اس عورت کے گھر کے سامنے ہی اس کے باپ کا گھر تھا جس میں اس کا بوڑھا باپ رہتا تھا۔ ایک دن اس کے باپ کے گھر سے پیغام آیا کہ تمہارا باپ بیمار ہے، آ کر اپنے باپ سے مل لو۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ بیٹی کو اپنے باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے، اس کا کوئی پیمانہ نہیں، کوئی اس کو ناپ نہیں سکتا، کوئی ایسا ترازو نہیں کہ اس کو تول سکے۔ لیکن یہاں پر جیسے ہی بیٹی کے پاس پیغام آیا کہ تمہارا باپ بیمار ہے، تو بیٹی کہنے لگی کہ میں نہیں جا سکتی ہوں، میرے شوہر مجھے پابند کر کے گئے ہیں، اور میرے شوہر نے مجھے پابند اس لیے کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پابند کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلنا، اور مجھے اس وقت اس بات کی کوئی خبر نہیں کہ میرے شوہر کس میدان میں جہاد کر رہے ہیں۔ جاؤ اور پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھو کہ میرا باپ بیمار ہے، میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر جاؤں یا نہ جاؤں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جا کر اس عورت کو کہہ دو کہ اگر شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ تو خیر 2 دنوں کے بعد خبر آئی کہ تمہارا باپ بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہے، آ کر اپنے باپ سے مل لو۔ عورت نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جا کر اس عورت سے کہہ دو کہ اگر شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر جزا عطا فرمائیں گے۔ تو اس کے بعد 4 دن گزر گئے تو خبر آئی کہ تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، آ کر اپنے باپ کی آخری صورت کا دیدار کر لو۔ اب یہاں پر آپ سوچیں کہ چاہے کوئی بھی بیٹی ہو، اپنے باپ سے کتنی بھی دور کیوں نہ ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود کیوں نہ ہو، لیکن اس طرح سے اگر اس کے باپ کا انتقال ہو جائے تو وہ کہنے لگتی ہے کہ چاہے میرا زیور بیچ دو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، مگر مجھے میرے باپ کے پاس لے جاؤ، مجھے ان کا آخری دیدار کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ سامنے ہی باپ کا انتقال ہو گیا ہے، مگر یہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے بھی نہیں جا رہی۔ تو اس نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پھر سے پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میرے سر سے باپ کا سایہ بھی اٹھ گیا ہے، میرے شوہر مجھے گھر سے باہر نکلنے کے لیے منع کر کے گئے ہیں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہی جملے تھے جو اس سے پہلے آپ نے فرمائے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جا کر اس عورت سے کہہ دو کہ اگر شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر جو ہیں وہ جزا عطا فرمائیں گے۔ تو محترم ناظرین، یہ ہے اللہ کے رسول کو ماننے والی عورت، شوہر کی دوری میں باپ کا انتقال ہو گیا مگر شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے بھی نہیں گئی۔ اس کے بعد اس عورت کے باپ کو دفن کر دیا گیا۔ پھر 2 دنوں کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا پتہ کرو اس عورت کا کہ وہ اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے گئی تھی یا نہیں۔ تو صحابہ کرام پتہ کر کے آئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیں آپ کے نظام پر اور آپ کے فرمان پر، آپ کے جملوں کی تاثیر ایسی ہے کہ وہ عورت آپ کے دین کی پہرہ دار ہی بن گئی ہے، وہ اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے بھی نہیں گئی۔ تو یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ اس عورت کا مقدر جاگا، ہم نے دیکھا کہ چند آنسو حضور علیہ السلام کے گرے،
پھر آپ نے اپنے چہرے کو صاف کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر اس عورت کو خوشخبری سنا دو کہ تم نے اپنے شوہر کی اطاعت کی ہے، تمہاری اس فرما برداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے تجھے بھی بخش دیا ہے اور تمہارے باپ کی جو ہے وہ بخشش و مغفرت فرما دی ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے بھی نہ نکلنا، چاہے جو بھی ہو جائے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر ضرور عمل کریں، انشاءاللہ آپ دونوں جہان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ہمارے چینل پر مزید اس طرح کی معلوماتی اور اسلامک ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں، لہذا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔